السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اجمعین، اما بعد۔ الحمد للہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کہ جس نے مستند اور مدلل کتابوں کو ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے منظر عام پر لایا، مشتمل سیاستہ اور تفسیر قرآن الکریم، متعدد فقہ کی کتاب اور بزرگان دین کے مقالہ جات اور ان کے مضامین کو بھی اس ادارے نے ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے یوٹیوب وغیرہ میں اپلوڈ کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے خلق خدا فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی تفسیر جلالین، جس کو ہم نے درسن بعد درس ہم نے شروع کیا اور اس کے دروس جاری اور ساری ہیں۔ تو یہ سورہ انبیاء کی آج کی ہماری تیسری نشست ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اولم ير الذين كفروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا وہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کفار مکہ نہیں دیکھ رہے ہیں ان السماوات والارض كانتا رتقا، کہ یہ زمین اور آسمانوں کی حقیقتوں کو، کہ زمین اور آسمان کی جو حقیقت ہے، کیا ان دونوں کو کفار مکہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا حقیقت ہے اس کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، یعنی زمین اور آسمان یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، جیسا کہ اس آیت مبارکہ کے تحت تشریح کی جا رہی ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ سدا یا سدو کے معنی ہوتا ہے بند ہونا، سدن بمعنی مسدود، مسدود کہ بند ہونا۔ اگر راستے بند ہے تو ہم کہتے ہیں کہ طریق مسدود، کہ راستہ بند ہے۔ تو یہ آسمان اور یہ زمین دونوں کے دونوں بند تھے۔ کس طور پر بند تھے اس کی تفسیر کریں گے یہاں پر، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دونوں بند تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، ہم نے ان دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ اے جعلنا السماء سبعا والارض سبعا، کہ یہ دونوں جب ایک ساتھ ملے ہوئے تھے تو ہم نے اس کو زمین کو بھی 7 طبقوں میں بانٹا اور آسمان کو بھی 7 طبقوں میں بانٹا، لیکن فرق یہ ہے کہ آسمان جدا جدا ہے، الگ الگ ہے، ہر ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور ایک جدائی ہے، ایک دوسرے آسمان سے وہ ملے ہوئے نہیں ہیں۔ تو ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان کی مسافت کو جو کہا گیا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کی مسافت وہ 5000 سال کی مسافت ہے۔ تو کم و بیش اس طرح سے روایت ملتی ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 5000 سال کی مسافت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو الگ کیا، پھر زمین کو 7 طبقوں میں بانٹا۔ تو فرق یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں فرق یہ ہے کہ آسمان 7 الگ الگ ہیں، لیکن اگرچہ کہ زمین بھی 7 ہے، لیکن زمین الگ الگ نہیں ہے۔ زمین کے جو طبقات ہیں وہ طبقات ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور آسمان کے طبقات جدا جدا ہیں۔ مثلا زمین کو سمجھنے کے لیے فلسفی حضرات نے یوں کہا ہے کہ اگر زمین کو سمجھنا ہو تو اس کو دیکھو کہ گویا کہ تم پیاز کی ڈلی کو دیکھو۔ پیاز کو دیکھ کر تمہیں اندازہ ہوگا کہ پیاز جس طرح سے ایک پرت کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، تیسرے کے ساتھ چوتھا، جو بالکل ملے ہوئے شکلیں ہیں، بس اسی شکل میں زمین کی بھی وہی کیفیت ہے کہ بالکل پیاز کی طرح زمین ہے، کہ ایک چھلکا جیسا دوسرے چھلکے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح سے زمین کے ایک پرت، ایک پلیٹ دوسرے پلیٹ سے ملے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جمع فرمایا اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے کہیں پر جمع نہیں فرمایا، بلکہ آسمان کو سماوات فرمایا اور زمین کو ارض ہی فرمایا، اگرچہ کہ واحد کے لیے وہ بھی ارض اور جمع کے لیے وہ بھی ارض ہی فرمایا۔ تو زمین اور آسمان یہ دونوں ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ الگ کیا۔ فتق السماء، کہ آسمان کا الگ ہونا، یہ معنی ہے کہ ان کانت لا تمطر، یہ یہ دونوں ملے ہوئے تھے تو اس سے بارش کیسے برستی تھی؟ یہ بارش نہیں برستی تھی، کیونکہ یہ تو بالکل ملے ہوئے قریب رہے تو پھر بارش کیسے برسے؟ فامطرت،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برسنے کے لائق بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو دور کیا، پھر اس سے وہاں سے بارشوں کا نظام قائم فرمایا۔ اگر یہ دونوں ملے ہوئے ہوتے تو بارشوں کا نزول کیسے ہوتا، بارش کیسے بنتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے بارش کو کیسے نازل کیا جاتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تمطر، کہ آسمان جو ہے، آسمان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ بارش برسا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کو الگ کیا تو پھر اس کے اندر یہ طاقت ہوئی کہ بارش وہاں سے برسے۔ اور فتح الارض، زمین کا مطلب، زمین کو جدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کانت لا تنبت، کہ جو ہے زمین کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ زمین جو ہے ہریالیاں اگائے، پیڑ پودوں کو اگائے، فانبتت، تو زمین جو ہے اگانے لگی، یا فانبتت، زمین جو ہے اگانے لگی۔ تو یا پھر جو یہ کہا گیا کہ زمین اس قدر سخت تھی کہ جو ہے اس کے اندر اس سختی کی وجہ سے اس کے اندر سے ہریالیاں، پیڑ پودے نہیں اگتے تھے، جیسا کہ پتھر ہوتا ہے، پتھر سے پیڑ پودے نہیں اگتے، وہ لائق کاشت نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے زمین بھی سخت تھی تو اللہ نے اس کو نرم بنا دیا کہ اس سے جو ہے درخت نکلے، اس سے جو ہے پھل پھول نکلے، اس سے جو ہے نباتات نکلے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ نے آسمان کو برسنے والا بنایا اور زمین کو اگانے والا بنایا، اور ان دونوں کو الگ الگ کیا، اور ان دونوں کو اگرچہ کہ الگ الگ ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی دونوں کا تعلق برقرار ہے کہ یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے اسے الگ کیا، پھر اس کے بعد الگ کرنے کے بعد آسمان کو برسنے کے لائق بنایا اور زمین کو اگانے کے لائق بنایا۔ تو اگرچہ کہ یہ دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے تھے، الگ الگ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں کا تعلق ایسا ہے کہ آسمان سے جب بارش ہوگی جب ہی زمین سے کچھ اگے گا۔ آسمان سے اگر آسمان نے اگر بارش کے قطرے زمین پر برسائے تو پھر اس زمین میں زندگی ملے گی، پھر اس زمین کو یہ طاقت ملے گی کہ وہ زمین جو ہے کچھ اگانے کے لائق بن جائے، اپنے نباتات کو اگائے۔ تو زمین جو ہے آسمان سے جدا ہو کر بھی زمین جو ہے محتاج ہے آسمان کے بارشوں کے، آسمان کے پانی کے۔ پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، اور ہم نے بنایا پانی سے، یعنی النازل من السماء والنابع من الارض، پانی کے دو ذرائع ہیں، یا تو آسمان سے بارش کا پانی کا نزول ہے، یا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود زمین کے اندر چشمے رکھ دیے کہ ان چشموں سے جو ہے پھر جو اللہ تعالیٰ بارشوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو وجعلنا من الماء، کہ ہم نے بنایا جو ہے من الماء، پانی سے، النازل من السماء، یعنی پانی کو ہم نے اس طور پر بنایا کہ وہ آسمان سے برسنے والے ہوں، یا پھر جو ہے والنابع من الارض، یا زمین سے چشمہ پھوٹتا ہو۔ پانی نکلنے کی شکلیں ہیں، یا پھر زمین کے چشموں کے ذریعے پانی کا نکلنا ہوگا، یا پھر جو ہے آسمان سے جو ہے بارشوں کا برسنا ہوگا۔ تو یہ دو ذریعے ہیں پانی کے۔ پھر اس کے بعد اس رب تعالیٰ نے اس پانی کے متعلق فرمایا کل شیء حی، کہ ہر چیز جو ہے، پھر کل شیء حی، ہر چیز کو جو ہے زندہ کیا۔ اس پانی نے ہر چیز کو زندہ کیا، چاہے آسمان سے برسنے والا پانی ہو یا پھر جو ہے زمین کے ذریعے چشموں سے نکلنے والا پانی ہو۔ یہی وہ پانی ہے جس نے ہر چیز کو زندگی بخشی، نبات وغیرہ، چاہے نباتات ہوں یا اس کے علاوہ ہو، اسی پانی نے اس کو زندگی عطا کی۔ فالماء سبب لحیاتہ، پانی ہی جو ہے وہ کیا ہے، زندگی کا ایک ذریعہ ہے، چاہے حیوانات ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے انسان کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء حی، ہر زندگی کا دار و مدار پانی پر ہی ہے۔ اس کی تفسیر جو ہے صاحب روح البیان نے بڑی عجیب تفسیر اور بڑی اہم تفسیر کی ہے۔ کل شیء حی، ہر زندگی کا دار و مدار پانی سے ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پانی سے ہے، ایک شے ہے، اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے ہوا بنایا، پھر اس ہوا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ تو پانی سے ہوا، پھر ہوا سے فرشتے، یا پھر فرشتے نور سے بنے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے دو چیزیں ہیں، نور بھی ہے اور ہوا بھی ہے۔ تو صاحب روح البیان نے فرمایا کہ پانی سے ہوا اور ہوا سے فرشتے۔ پھر اس کے بعد صاحب روح البیان نے فرمایا کہ جنوں کے متعلق فرمایا کہ پانی سے آگ اور آگ سے جن، در حقیقت آگ کے جو پیدا ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ پانی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پانی سے جو ہے آگ بنایا گیا، یہی وجہ ہے کہ سمندر کا پانی در حقیقت جو ہے آگ ہے، یا پھر اس طرح سے آپ اس کو سمجھیے کہ پانی آگ ہے، اس طور پر سمجھیے کہ کہیں آپ کو جو ہے کنفیوز میں نہ پڑ جائے کہ پانی اور آگ یہ دونوں تو ضد ہے، اگر کہیں آگ جلے تو پانی ڈال دو تو وہ پانی آگ کو بجھا دے، لیکن اس خیال میں نہ رہے، بلکہ آپ بارش کے نظام کو اگر دیکھیں گے تو بارش جو ہے برسنے سے پہلے جو ہے وہ جو ہے بخارات بنتے ہیں، اور بخارات کا جو ذریعہ ہے وہ سمندر ہے، یعنی سمندر کے پانی جو ہے اس قدر گرم اور اس قدر ہیٹ ہے اس کے اندر، اور جو ہے اس قدر گرم ہونے کے بعد پھر وہ وہاں سے وہ سمندر جو ہے اپنا بھاپ نکالتا ہے،
وہ بھاپ چھوڑنے کے بعد پھر اس کو ہوائیں جو ہے اڑا کر آسمانوں میں لے جاتی ہے، بلندیوں پر لے جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ہوائیں اس کو لے چلتی ہے ادھر سے ادھر، پھر اس کے بعد اس ہواؤں میں جو ہے یہ وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہواؤں سے جو ہے اس میں وہ بخارات جو ہے وہاں سے پھر ٹھنڈا ہو کر کے وہاں سے وہ آہستہ آہستہ گرنے لگتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہم پانی کو اگر ابالیں تو اس کے ڈھکن پر جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے بخارات وہاں سے جمع ہو جاتے ہیں، پھر ہم جب ڈھکن کو نکالتے ہیں تو اس سے پانی کے قطرات نکل پڑتے ہیں۔ تو ڈھکن میں پانی پہنچا کیسے؟ پانی اڑ کے تو اچھل کے تو ڈھکن میں نہیں لگ سکتا، تو یہ جو ہے اس کے بخارات جو ہے ڈھکن پہ لگے، بس ہم جب ڈھکن کو اتارتے ہیں تو بس وہی جو ہے پانی ٹپکتا ہے۔ تو یہ پانی آیا کیسے؟ تو وہی بخارات ہے، بس اسی طرح کے بارش ہے۔ تو بارش کا جو دار و مدار ہے در حقیقت وہ ہے پانی سے، اور پانی اسی وقت بارش کے قابل ہے جب کہ پانی گرم ہو اور اپنے بخارات کو چھوڑے، اپنے ہواؤں کو مخصوص طور پر جو ہے بخارات کو چھوڑے، اور اس کے بعد وہ بخارات اوپر اڑے، پھر اس کے بعد ہوائیں اس کو لے کر ادھر سے ادھر جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے بارش ہونے لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل شیء حی، بارش ہی پانی ہی جو ہے در حقیقت ہر شے کی زندگی ہے۔ حی اور حیوان میں فرق کیا گیا ہے کہ حی الگ ہے اور حیوان الگ ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہر حیوان جو ہے حی ہے، لیکن ہر حی حیوان نہیں ہے۔ مثلا فرشتے زندہ ہیں لیکن وہ حیوان نہیں ہیں، اگرچہ کہ زندہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے حیوان نہیں فرمایا کہ ہر حیوان کی زندگی پانی سے ہے، بلکہ حیوان سے آگے جو حی ہے وہ زندہ جو ہیں، وہ زندہ فرشتے بھی ہیں۔ تو فرشتوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہر زندگی والا، چاہے حیوان ہوں یا حیوان کے علاوہ ہوں، فرشتے زندہ ہیں، حی ہیں، لیکن حیوان نہیں ہیں۔ تو ہر زندگی کا دار و مدار جو ہے پانی سے ہے۔ تو ہم نے یہ یوں بیان کی کہ جو ہے فرشتوں کے پیدائش کا سبب پانی ہے، کہ پانی سے ہوا، ہوا سے فرشتے۔ پھر جو ہے جنوں کی پیدائش کا سبب جو ہے وہ پانی ہے، پانی سے آگ اور آگ سے جن، اجنّا کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق کو ہم دیکھیں کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہے، لیکن مٹی کا اصل کیا ہے؟ مٹی کی بنیاد کیا ہے؟ مٹی کی بنیاد پھر وہی پانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر، زمین بننے سے پہلے اس کائنات میں بالکل پانی ہی پانی تھا، ہر جگہ ہر مقام پر پانی ہی پانی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ ہم یہاں زمین بنائیں، اور زمین بنانے کے بعد یہاں پر جو ہے ایک مخلوق کو اور آدم اولاد آدم کو بسایا جائے، تو رب تعالیٰ نے جب یہ چاہا تو اس پانی کو حکم دیا کہ وہ پانی جو ہے جمنا شروع ہو۔ مثال کے طور پر برف، جس طرح سے برف جم جاتا ہے تو بالکل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ آہستہ آہستہ گلنے لگتا ہے، بس اسی طرح سے پورے زمین کے معاملات میں پوری زمین پر پانی ہی پانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا۔ تو ہر مقام پہ پانی پانی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہاں پر زمین بنے، تو اللہ کے حکم سے وہ پانی جھاگ بننا شروع ہوا، اور وہ جھاگ جب بنا تو وہ جھاگ کو پھیلایا گیا، اور وہ جھاگ کی جو بنیاد ہے، جھاگ کی جو ابتدا ہے وہ ہے کعبۃ اللہ شریف۔ کعبۃ اللہ شریف سے جھاگ بننا شروع ہوا، پھر اسی جھاگ کو آہستہ 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 پھیلایا گیا، اس طور پر پھیلایا گیا کہ پانی ہٹتے گئے اور وہ جھاگ جو ہے ایک زمینی شکل اختیار کرتی گئی۔ تو اسی جھاگ سے جو ہے مٹی کا وجود آیا، پھر اس مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ تو اب غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ کے منشا دیکھیں کہ ہر چیز کی زندگی کا اگر سبب دیکھیں گے تو پانی ہی ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے وہ انسان ہوں۔ تو انسان کی تخلیق یوں ہے کہ پانی سے مٹی کا وجود ہے، پانی سے مٹی بنایا گیا، پھر اس مٹی سے انسان کو بنایا گیا ہے۔ تو کل شیء حی، ہر شے جو ہے، یہ جو ہے تین بڑی مخلوق کے متعلق میں نے ذکر کی، فرشتوں کے متعلق ذکر کی، پھر اس کے بعد جنات کے متعلق ذکر کی، اور انسان کے متعلق ذکر کی۔ یہ تینوں بھی جو ہے اس کا اصل منبع جو ہے، ماخذ جو ہے، یہ پانی ہی ہے۔ ہر شے کو آپ غور و فکر کر لیں تو ہر شے کا وجود وہی مٹی ہی ہے، چاہے وہ حیوانات ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے اور دیگر چیزیں ہو۔ تو ہر شے کا جو وجود ہے، ہر شے کے جو سبب ہے وہ پانی ہی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ایک چند آیتوں کے 3 کلمے کے اندر ساری مخلوقات کو اور بنیادی اصول کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کل شیء حی، ہر شے کی زندگی اسی سے ہے، بالماء، پانی کے ذریعے سے ہی ہے۔ تو 3 کلمات کے اندر رب تعالیٰ نے وہ بیان کر دیا، وہ بیان کیا عقل انسانی سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور خود اللہ کا عرش بھی جو ہے پانی پر ہی ہے،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش بھی پانی ہی پر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان دنیا میں جو ہے پانی ہی کی تعداد زیادہ ہے، پانی کی مقدار زیادہ ہے اور خشکی کی مقدار کم ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر سب سے پہلے پانی ہی کو رکھا، پھر اس کے بعد جو ہے اس میں مٹی اور پہاڑ پودے رکھے اور اس کی زندگی پانی ہی کو بنایا، سبب بنایا، ذریعہ بنایا۔ افلا یؤمنون، تو اے لوگو تم ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرو، پھر اس کے بعد تم ایمان لاؤ۔ تو رب تعالیٰ نے یہاں پر خاص کر کفار مکہ کے لیے فرمایا کہ تم ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہو کہ آسمانوں سے بارشوں کا برسنا، زمین سے چشموں کا پھوٹنا، ان چیزوں پر تم غور و فکر کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے۔ افلا یؤمنون، تو پھر تم کیوں ایمان نہیں لاتے بتوحیدی، میری وحدانیت کا، میری یکتائی کا، اور مجھے میری ربوبیت کا تم اقرار پھر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، پھر اس کے بعد انعامات کو اور عقل انسانی کو جھنجھوڑا گیا کہ اللہ کے توحید کو پہچاننا ہے تو ایسے پہچانو، غور و فکر کرو، ان غور و فکر کے ذریعے سے اللہ کے توحید کو پہچانو اور اس کو پہچاننے کے بعد اس رب تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے ذکر فرمایا کہ میری توحید اور میری قدرت کو پہچاننے کے لیے اس زمین پر ہم نے کیا کیا رکھے ہیں، اس پر غور و فکر کرو۔ تو اسی غور و فکر کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے، عقل انسانی کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ اے انسانی عقل غور کرو اس چیز پر کہ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، کہ ہم نے زمین بنائے اور اس زمین پر ہم نے بلند و بالا پہاڑوں کو رکھ دیا۔ ہم نے اس زمین پر پہاڑوں کو رکھا، جبالاً ثوابت، یہ پہاڑوں کو ایسا ثابت کر دیا گیا کہ پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتی، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کا ہٹنا نہیں ہے۔ تو ہم نے بلند و بالا پہاڑوں کو ہم نے اس زمین پر رکھا، کیوں رکھا؟ اللہ تمیدہ، تاکہ یہ زمین حرکت نہ کر سکے، کیونکہ یہ زمین جو ہے زمین کی حرکت کی وجہ سے، زمین کے ہلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑوں کا ایک وزن ڈال دیا۔ مثال کے طور پر ایک ورق ہے اور اوپر سے جو ہے فین چل رہا ہے، تو یہ ورق جو ہے یہ اس طرح سے یہ اڑے گا، یہ جو ہے اس ورق میں جو ہے اس طور پر جو ہے آگے پیچھے ہونا ہے، مومنٹ ہونا ہی ہونا ہے، اس میں یہ فطری بات ہے۔ یہ تو ہم اگر چاہیں کہ یہ جو ہے ورق جو ہے اسی طرح سے محفوظ رہے اور یہ نہ اڑے، ہواؤں کا اثر اس کے اوپر نہ ہو، تو ہواؤں سے بڑھ کر طاقتور والی چیز ہم کو اس کے اوپر رکھنی پڑے گی۔ تو ہم یہ کریں گے، اس کے اوپر کوئی وزنی چیز اس کے اوپر رکھ دیں گے۔ بس اسی طرح سے یہ زمین جو ہے ہواؤں سے یا دیگر وجوہات سے جو ہے یہ قرار نہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین حرکت کرنے لگی۔ جب زمین ہلنے لگی، زمین ہل رہی تھی، جب زمین کو بنایا گیا تو کیونکہ اس کے اندر جو ہے اندر پانی ہے، اوپر ہوا ہے اور متعدد چیزیں ہیں، تو یہ زمین ہل رہی تھی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کا حکم بھی کافی تھا۔ اگر اللہ حکم دیتا کہ اے زمین تمہیں ہلنا نہیں ہے، تمہیں حرکت نہیں کرنا ہے، تو زمین کی کیا مجال کہ وہ ہلے اور حرکت کرے؟ لیکن رب تعالیٰ نے اس دنیا میں اسباب بنائے ہیں، سبحان اللہ، اسباب کے ذریعے تمام کام ہوں گے۔ یہاں پر زمین کو پھیلایا گیا، بچھایا گیا۔ اب یہ زمین کی حرکت کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر پہاڑوں کا کیل ڈال دیا، اس کے اوپر یہ پہاڑ در حقیقت زمین کے لیے کیل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ زمین جو ہلنے سے قاصر رہے گی، زمین نہیں ہلے گی۔ اگرچہ کہ بسا اوقات پہاڑ بھی ہلتے ہیں تو وہ تو ایک در حقیقت جو ہے ایک زلزلے کی شکلیں ہیں جو کہ انسان کو متنبع کرنے کے لیے ہیں، لیکن آگاہ کرنے کے لیے ہے، اس کو چوکنا کرنے کے لیے ہے کہ تائب اللہ رجوع اللہ ہو۔ تو زمین کی حرکت کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے کیل رکھ دیے، لا تمید بہم، تاکہ وہ نہ ہلے۔ وجعلنا فیہا فجاجا، پھر اس کے بعد ان پہاڑوں کو انسان دیکھے تو وحشت اور گھبراہٹ سے انسان کا بالکل عقل جو ہے وہ فہم اور فراست سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اگر پہاڑوں پر غور و فکر کریں کہ اتنے عظیم پہاڑوں کو آخر کس نے بنایا، تو ان پہاڑوں کو دیکھ کر انسان محو حیرت ہو جاتا ہے، حیرت اور استعجاب کے عالم میں انسان ڈوب جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے وہی دعوت فکر دی کہ غور کرو کہ ایسے بڑے بڑے پہاڑوں میں ہم نے راستے بنا دیے، کہ ان پہاڑوں پر راستے ہیں تمہارے لیے، کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں یا گئے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے کہ ایک محلہ یہاں پر ہے، ایک محلہ اس طرف ہے، بس وہاں سے سمجھے کہ 50 قدم کے فاصلے پر ہے، لیکن بیچ میں اس قدر کھائی ہے کہ انسان دیکھے تو کو نظر نہیں آتی کوئی بھی چیز۔ اب وہ جائے تو کیسے جائے؟ تو ان پہاڑوں سے وہ راستے بناتے ہیں، بنے ہوئے راستے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، پہاڑوں میں کون راستہ بنائے گا؟
تو پہاڑوں میں وہ راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں، گھنٹوں کی مسافت طے کر کے پھر جو ہے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، اپنے رشتہ دار سے، خیش و اقارب سے، جس سے بھی ملنا ہوتا ہے وہ ملتے ہیں، پھر وہاں سے اسی طرح سے واپس آ جاتے ہیں۔ تو ایسے پہاڑوں کو مختلف دنیا کے مختلف کونوں میں، خود ہندوستان میں کونے کونے میں اس طرح کے پہاڑ جو ہے نظر آئیں گے کہ جہاں پر جو ہے انسان ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ان پہاڑوں کے ذریعے سے نقل مکانی کرتا ہے اور منتقل ہوتا ہے۔ بسا اوقات تو بہت سارے مقامات تو حکومتیں جو ہے بسوں کے جانے کا ذریعہ بنا دیا، بسوں کے راستے بنا دیے ہیں، جہاں تک ممکن ہوتا ہے وہ بسوں کے ذریعے سے راستے بنا کے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ جب اس سے آگے نہیں پہنچتا ہے تو پھر وہاں سے جو ہے انسان، آدمی خود بخود جو ہے کھچر یا پھر جو ہے جانوروں کی مدد سے یا پھر پیدل ہی وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان پہاڑوں پر راستے بنائے جس میں انسان چلتا ہے اور چل کر جو ہے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جا کر اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ تو اسی مفہوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذہن دی کہ افلا کیا ہے وجعلنا فیہا فجاجن، اللہ میں نے اس میں یعنی ان پہاڑوں میں ہم نے راستے بنائے، سبلن طریقے بنائے، یعنی چھوٹے چھوٹے راستے بنائے، بڑے بڑے راستے بنائے، سبلن اے طرقن نافذۃ واسعۃ کہ چھوٹے چھوٹے راستے، بڑے بڑے راستے جو ہے جس میں انسان جو ہے اپنی سواریوں کو بھی لے جا سکے، بسوں کو بھی لے جا سکے، ٹرکوں کو بھی لے جا سکے، یا پھر جو ہے انسان اگر وہ بس اور ٹرک کو اس کے بعد جو ہے نہ لے جا سکے تو وہاں سے انسان پیدل ہی جائے، یا پھر گھوڑے اور گدھے پر، کھچروں پر جو ہے اپنے ساز و سامان لاد کر جو ہے وہاں سے آگے بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے راستے بنائے ان پہاڑوں پر، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ لوگ راستہ پائیں، ہدایت پائیں، الی مقاصدہم فی الاسفار، کس کے لیے راستے پائیں؟ اپنے سفروں میں اپنے منزلوں تک پہنچ سکیں۔ کسی کو یہاں سے فلاں مقام کی طرف جانا ہے، راستے میں ایک بہت بڑا پہاڑ آ گیا، وہ پہاڑ تو اس کے لیے رکاوٹ بن گئی، وہ کیسے جائے گا اس طرف سے اس طرف، کیسے جائے گا وہ اس پار؟ تو اس پہاڑ میں اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے کہ اس راستوں سے چل کر تم وہاں پر اپنے منزل تک پہنچ جاؤ، اپنے سفروں تک پہنچ جاؤ، اپنے مقاصد تک پہنچ جاؤ۔ تو ایسے عظیم پہاڑوں میں، ایسے بڑے بڑے پہاڑوں میں اللہ نے راستے بنا دیے۔ آج جو ہے ہمالیہ تک لوگ چڑھ جاتے ہیں، ایوریسٹ تک لوگ چلے جاتے ہیں، تو کیسے چلے جاتے ہیں؟ اللہ نے ان میں راستے بنائے ہیں، ان راستوں کے ذریعے سے ہی جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہاں پر راستوں کا بن جانا، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ایک دعوت فکر ہے کہ وہاں پر تم نے راستے نہیں بنائے، ہم نے راستے بنائے۔ اگر ہم چاہتے تو راستے نہیں بناتے، تم نہیں جا سکتے تھے اس طرف سے اس طرف، تو ہم نے ان پہاڑوں پر، عظیم پہاڑوں پر جو ہے ہم نے راستے بنا دیے ہیں تاکہ تم وہاں سے جو ہے اپنے مقام سے نکل کر ان مقامات کی طرف چلو اور جو ہے تم اپنے منزل مقصود تک پہنچو۔ پھر اس کے بعد رب تعالیٰ جو ہے اس زمینی مرحلے کو ذکر کرنے کے بعد آسمان کی طرف جو اللہ تعالیٰ یہاں پر جا رہا، اللہ کے کلام جو ہے آسمانوں پر غور و فکر کرنے کی ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنا دیا کہ لِلْأَرْضِ كَالسَّقْفِ الْبَيْتِ، زمین کے لیے جس طرح کہ ہمارے جو ہے گھر کے لیے جو ہم چھت بناتے ہیں تو یہ ہمارے گھر کا چھت ہوا، لیکن آسمان در حقیقت یہ زمین کا چھت ہے۔ اور آسمان کی موٹائی ہے، آسمان کس قدر موٹا ہے؟ تو آسمان جو ہے 500 سال کی مسافت یا اس سے کم و بیش جو اس قدر جو ہے آسمان کی مسافت، یعنی آسمان اس قدر موٹا ہے، اس کی ضخامت اس قدر ہے۔ تو جب غور و فکر کیا گیا کہ آسمان اس قدر موٹا کیوں ہے، اللہ نے آسمان کو اتنا موٹا کیوں بنایا، تو غور و فکر کریں گے اگر آپ کو گھر میں چھت بنانی ہے، اگر پیلر کم ڈالنا ہے تو آپ کے چھت کا جو سائز ہے وہ موٹا کرنا پڑے گا آپ کو۔ اگر 5 انچ یا 6 انچ کی جو ہے، اگر آپ جو ہے 7 انچ 8 انچ یا پھر 10 انچ کا اگر چھت بنا رہے ہیں، یعنی کہ اس میں موٹائی میں، تو اگر آپ اپنے گھر میں پلر کم رکھیں گے تو 10 کی جگہ آپ کو 15 یا 20 رکھنی پڑے گی۔ تو گویا کہ جس قدر فاصلہ بڑھتا جائے گا آپ کا چھت جو ہے گھر کا چھت موٹا ہوتا جائے گا۔ تو آپ تصور کریں کہ اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بھی پلر نہیں بنایا، ایک بھی ستون نہیں بنایا، تو پھر آسمان کا پھر کس قدر ضخامت کیوں نہ ہو؟ تو کہا گیا آسمان اس قدر موٹا اس لیے ہے کہ آسمان میں کوئی پلر لگا ہوا نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے کوئی، اسی لیے آسمان کو اللہ تبارک و اس قدر موٹا بنایا اور سخت بنایا۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو تمہارے لیے، زمین کے لیے ہم نے ایک محفوظ چھت بنایا۔ اس قدر محفوظ ہے کہ آسمان کے گرنے کا اندیشہ ہی نہیں ہے، چھت کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، 100 سال کے بعد چھت گرتے رہتے ہیں، اور اس میں جو ہے انسان دبتے بھی ہیں، اور بہت سارے مقامات پہ، اور بہت سے بسا اوقات جو ہے انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے بنائے ہوئے چھت جو ہے ایک وقت تک کے لیے ہے،
اور پھر اس کو توڑنا پڑتا ہے، پھر اس کی تصحیح اور تزئین کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا چھت آسمان یہ کبھی گرنے کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سقف جو ہے، یہ چھت جو ہے، یہ محفوظ ہے عن الوقوع، کس سے؟ گرنے سے۔ وہم عن آیاتہا معرضون، اور یہ لوگ جو ہیں ہمارے ان نشانیوں سے، کس سے؟ من الشمس والقمر والنجوم، کہ آسمان میں جو یہ تیرتے ہوئے سیارے ہیں، یہ جو ہے ہماری ان نشانیوں سے لوگ اعراض کر رہے ہیں۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ان سے ذریعے سے وہ لوگ اعراض کر رہے ہیں۔ یعنی لا یتفکرون فیہا، کہ اس کی تخلیق پر، آسمان کے تخلیق پر، پھر آسمان میں چمکتے ہوئے سورج پر، اور آسمان پر جو ہے روشن ستاروں پر، اور جو ہے روشن چاند پر یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ فیہا فیعلمون ان خالقها لا شریک لہ، کہ وہ جان لیں کہ بے شک اس کا خالق، یعنی آسمان کا اور اس کے آسمان کے اشیاءوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے آسمان کے ذکر کرنے کے بعد سورج و چاند کا ذکر فرما رہا ہے کہ سورج اور چاند کے متعلق اے لوگو تم کیا جانتے ہو؟ سورج و چاند جو ہے اس قدر چمک رہا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی چمکانے والا نہیں؟ کیا اس کو روشن کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ تو رب تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں کہا کہ عقل میں یہ بات لاؤ اور غور و فکر کرو۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ اللہ وہی وہ ذات ہے، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے جو ہے رات کو پیدا کیا اور جس نے دن کو پیدا کیا، یعنی دنوں کا اور راتوں کا لانے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔ والشمس والقمر، پھر اس کے بعد سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے، اور دن کو اس لیے بنایا کہ تم کام کاج کر سکو، اور رات کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ تم آرام کر سکو، تم سو سکو، اور تم نیند لے کر اپنے جسم کو تھکاوٹ سے دور رکھ سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو نظام بنائے، اور اس میں جو ہے سورج اور چاند کا جو ہے معاملہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورج اور چاند رات اور دن کے لیے تو ہے ہی، پھر اس کے بعد جو ہے سورج اور چاند کا ایک عظیم فائدہ انسان کے لیے ہے کہ سورج کے ذریعے سے ہمارے جو ہے نا فصل پکتے ہیں، سورج کی روشنی سے ہمارے فصلیں، ہمارے اناج، ہمارے غلے یہ پکتے ہیں۔ اگر سورج نہ ہو تو پھر یہ کیسے پکیں گے، اور اس کے اندر جو ہے کس قدر پختگی کیسی آئے گی؟ تو سورج کی روشنی سے جو ہے نا ہمارے فصلیں پکتی ہیں، اور ہمارے فصل جو ہے ہم اس فصل کو جو ہے ہم ان فصلوں کو کاٹتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں، اور ہم اسے کھاتے ہیں اور اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ تو سورج کی جہاں روشنی ہے، وہ روشنی جہاں جو ہے اس سے یہ ہے کہ اجالے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان کو سورج اپنی روشنی کے ذریعے سے طاقت عطا کرتا ہے، جیسا کہ میڈیکل سائنس سے کہتی ہے کہ سورج کی روشنی میں وٹامن ڈی ہے، جس کی ہڈیاں اگر کمزور ہیں تو وہ سورج کی روشنی میں بیٹھا کریں، وہ سورج کی روشنی میں جو ہے نا اپنے جسم کو وہ سیکا کریں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ، اور کہتے ہیں کہ صبح یا 10 بجے سے پہلے یہ میڈیکل سائنس اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ تو سورج جو ہے ہمارے جسم کے ہڈیوں کو طاقت عطا کرتا ہے، جس کے ہاتھ وغیرہ فریکچر ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو سورج کی روشنی میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رکھیں۔ ہزاروں دوائی کا ایک دوائی ہے وہ، اور فری میں ہے وہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک فکر دی کہ سورج کے فوائد پر اگر ہم غور و فکر کریں گے تو یہ ہے کہ ہمارے جسم کے لیے وہ طاقتور ہے، پھر اس کے بعد جو ہمارے فصلوں کو پکانے کے لیے ہے وہ۔ تو سورج کا کام یہ ہے کہ ہمارے فصلوں کو پکانا، اور چاند کا کام یہ ہے کہ ان فصلوں میں ذائقہ پیدا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر رات میں چاند نہ نکلے تو آم میٹھا نہیں ہوگا، اس لیے میٹھا نہیں ہوگا کہ آپ غور کریں، آپ جو ہے فکر کریں کہ جن مقامات پر ہمیشہ بادل چھائے رہتے ہیں، بس مثال کے طور پر یورپ علاقہ کا لے لیجیے۔ یورپ علاقے میں عام طور پر ہمیشہ دن اور رات جو ہے، بعض علاقوں میں جو ہے دن اور رات جو ہے وہاں پر بادل چھائے رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے کھیتیاں ہوتی ہیں۔ تو جن علاقوں میں بادل ہمیشہ چھائے رہتے ہیں تو وہاں پر جو ہے چاند کی روشنی پھلوں تک یا فصلوں تک چاند کی روشنی نہیں پہنچ پاتی ہے، لیکن بہرحال وہ فصل تو سورج کی روشنی سے یا اپنے فطری طاقت میں ایک بڑا بھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنے مطلب جو ہے جہاں تک اس کو بڑھنا ہے وہ بڑھ کر کے جو ہے وہ گروتھ ہونے کے بعد پھر اس کو انسان توڑ لیتا ہے۔ لیکن جب ہم اس فصلوں کو کھاتے ہیں تو بد مزہ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر مٹھاس نام سے، ذائقہ نام سے کوئی شے ہے ہی نہیں۔ تو وہاں اس پھل میں مٹھاس کیوں نہیں ہے؟
اس پھل میں مٹھاس اور ذائقہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پر اس پھل میں چاند کی روشنی نہیں پہنچی ہے۔ اگر چاند کی روشنی پہنچ جاتی تو وہ پھل بھی میٹھا ہو جاتا۔ تو چاند اور سورج کے فوائد پر اگر غور و فکر کریں گے تو ہزارہ جو ہے اس سے ہمیں فائدہ ہے اور ہزاروں جو ہے اس کے ذریعے سے ہمیں منفعتیں ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند اور سورج کی جو ہے تخلیق ہے یہ بھی اللہ کی ایک عظیم قدرت ہے، جو ہے کلن ہر ایک جو ہے تنوین عوض اس کو کہا جاتا ہے کہ ہر ایک، یعنی آسمان کی چاند اور سورج کے علاوہ جو ہے تنوین کی 5 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک تنوین عوض ہے، وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ، مضاف اور تنوین عوض جو ہے یہ مضاف الیہ کے بدلے میں ہوتا ہے کہ کلن کے معنی یہ ہے کہ کل الشمس والقمر، ہر چاند ہو، ستارے ہوں یا اس کے تابع جو ہیں وہ نجوم، جو اس کے تابع ستارے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے فی فلک، یہ سب کیا ہے ایک چکی کی طرح ہیں، اور فلک یعنی مستدیر اپنے اپنے جو ہے محور میں ہے، آسمان میں اپنے اپنے محور میں ہے۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ یسبحون، یہ سب کے سب اپنے محور میں تیر رہے ہوتے ہیں کہ سورج و چاند اور ستارے یہ سب کے سب ایک چکی کے مانند ہے، اور اس چکی میں یہ سب کے سب کیا ہے تیر رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے آدمی پانی میں تیرتا ہے۔ یسیرون بسرعۃ، یعنی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے یہ گھومتے رہتے ہیں۔ اس کے رفتار کے قائل بھی سائنس بھی ہے، اور اس کے رفتار کے قائل جو ہے اسلام بھی ہے کہ یہ بہت بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ گھومتے ہیں۔ کالسابح فی الماء، جیسا کہ پانی میں انسان تیرتا ہے، بس اسی طرح سے یہ اپنے فلکوں میں تیرتے رہتے ہیں، آسمان میں چاند اور سورج تیرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کا نظام یہ بنایا کہ ایک تاریخ کو رکھی سورج کے ذریعے سے اور ایک تاریخ کو رکھی چاند کے ذریعے سے۔ اور چاند کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چاند کے جو محور بنائے، چاند کے لیے جو منازل بنائے وہ 28 منازل بنائے۔ چاند جو ہے 28 دنوں میں اپنا پورا سفر وہ طے کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دن چھپا ہوا رہتا ہے تو 29واں ہوگا، اگر 2 دن چھپا ہوا رہے تو 30واں ہوگا۔ تو چاند جو ہے 28 منازلوں کو طے کرنے کے بعد 29 یا 30 جو ہے 29واں یا 30واں ہو کر پھر وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو چاند جب ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اب یہ جو ہے فلاں وقت آ گیا، بقرعید کا موسم آ گیا، رمضان کا موسم آ گیا، شوال کا موسم آ گیا۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے عبادات کے معاملے کو جان لیتے ہیں کہ رمضان کے روزے کو اب رکھنا ہے، چاند نکل آیا، جو ہے حج کے ایام کے لیے نکلنا ہے، یہ دیکھو تاریخ نکل آئی۔ تو اس کے ذریعے سے ہم جو ہے عبادات کو پہنچ پاتے ہیں چاند کی تاریخ کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے اگر ہم سورج پر غور و فکر کریں گے کہ سورج سے ہمیں کیا فائدہ ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کون سی کھیتیاں کب لگانی ہے۔ سورج کے ذریعے سے ہمیں فصلوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کون سی فصلیں کب کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہمیں موسموں کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو سورج کے ذریعے سے ہم موسموں کا اندازہ لگاتے ہیں، اور سورج کے ذریعے سے ہم جو ہے فصلوں کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اب ہمیں کون سی فصلیں اپنے زمین پر لگانی ہے۔ تو جس طرح سے چاند کی جو ہے 28 منازلیں ہوئی، تو اسی طرح سے جو ہے نا سورج کے بھی منازل ہیں۔ تو سورج کے جو منازل ہیں وہ ہیں، سورج جو اپنی مسافت کو طے کرتا ہے اس کے لیے 360 دن، یعنی سورج اپنے 365 دن سورج اپنے منزلوں کو، اپنے محور کو جو پار کر لیتا ہے، تو اس کے لیے کہا گیا کہ سورج اپنی منزلوں کو 365 دن میں پورا کر لیتا ہے، بلکہ 365 دن نہیں، بلکہ 365 دن اور 6 گھنٹے، 365 دن 6 گھنٹے میں جو ہے سورج اپنا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ ابھی سورج اپنا فاصلہ طے کرنے میں، اپنا دائرہ پورا کرنے میں ابھی وہ وقت باقی رہتا ہے کہ ہمارا کیلنڈر بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جنوری کا پہلا دن، پہلے تاریخ آ گئی، کیلنڈر بدل گیا، لیکن یاد رہے کہ ابھی سورج کو اپنے فاصلہ طے کرنے میں 6 گھنٹے لگنا ہے، 6 گھنٹے اس کو لگنا ہے۔ اس کے بعد اس 6 گھنٹے کے بعد وہ کیا ہوگا؟ اپنا فاصلہ، اپنی جو سفر ہے، اپنا جو سمت ہے وہ پوری کرے گا۔ تو سورج 365 دن اور 6 گھنٹے میں اپنا فاصلہ پورا کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے 6 گھنٹہ جو ہے، اسی طرح سے ہمارے کیلنڈر اس سے پہلے بدل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 6 گھنٹوں کو ہم جو ہے 4 سال ملا لیتے ہیں تو ہم ایک دن کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فیبروری کا مہینہ جو ہے ہم 29واں مان لیتے ہیں، کیونکہ 6 گھنٹے کو ہم ملا لیتے ہیں تو وہ ایک دن بن جاتا ہے، تو ہر 4 سالوں میں ایک دن 29واں ہم مان لیتے ہیں۔
تو سورج در حقیقت جو ہے اپنی منزل کو طے کر لیتا ہے، وہ 365 دن اور 6 گھنٹے میں اپنی منزل کو وہ طے کر لیتا ہے، اور وہ 6 گھنٹے ملا کر کے 4 سال میں ایک دن بنا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فیبرری جو ہے 29 ہوتا ہے۔ اب سورج جو اپنا فاصلہ طے کرتا ہے تو سورج کے جو برج ہیں وہ 12 برج ہیں۔ سورج اپنا فاصلہ جو طے کرتا ہے اپنے 12 برجوں میں طے کرتا ہے، وہ گول دائرہ جو ہے اس کا، وہ گول دائرہ 12 برجوں کے اندر ہے، 12 مستدیرات 12 محور ہیں اس کے۔ 12 میں سے ایک یہ ہے کہ حمل ہے، ثور ہے، جوزا ہے، سرطان ہے، اسد ہے، سنبلہ ہے، میزان اور عقرب ہے، قوس، جدید، دلو اور حوت ہے۔ یہ 12 اس کے محور ہیں، یہ 12 محوروں میں وہ پھرتا ہے۔ اب جب وہ سورج حمل سے شروع ہو کر جوزا میں پہنچتا ہے تو یہاں سے موسم ربیع یعنی موسم بہار شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جوزا سے نکل کر، سرطان سے نکل کر سنبلہ میں پہنچتا ہے تو پھر موسم گرما شروع ہو جاتا ہے، موسم گرما شروع ہو جائے۔ پھر اس کے بعد سورج جو ہے میزان سے نکل کر قوس تک پہنچ جائے، یا 3 دائرے کو 3 جو ہے وہ اپنے مستدیرات یا 3 جو ہے منازل کو طے کرتا ہے، تو موسموں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، موسم کی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو سورج جو ہے میزان سے نکل کر قوس پہ آ جائے تو یہ جو ہے خریف کا مہینہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ خریف کا مہینہ قوس اور جدید دلو میں 3 مہینے تک رہتا ہے۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر جو ہے پھر وہ حوت تک پہنچتا ہے، قوس سے نکل کر سورج دائرہ حوت تک پہنچتا ہے تو وہاں سے سردیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر حوت سے جو ہے وہ پھر جوزا تک آ جائے تو یہ سردیاں رہتی ہے۔ پھر جوزا سے جو ہے سنبلہ تک جو ہے پھر موسم ربیع کا مہینہ ہے۔ تو یہ 12 جو ہے اس کے منازل ہے، یہ 12 منازلوں میں 3 منزلوں میں جو ہے وہ اپنے 3 منزلوں پر جو ہے اپنے موسموں کو بدلتا رہتا ہے۔ جو ہے حمل سے ثور تک جو ہے یہ ربیع کا مہینہ ہے، سرطان سے سنبلہ تک جو ہے یہ گرمی کا مہینہ ہے، سنبلہ سے قوس تک جو ہے یہ خریف کا مہینہ ہے، خریف یعنی پتجھڑ کا مہینہ ہے، قوس سے لے کر حوت تک جو ہے یہ سردی کا مہینہ ہے۔ تو ہر اس کے 3 جو ہے دائرے میں موسموں کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام شمس کو بھی اس طور پر بنایا کہ وہ اپنے جو ہے محور کو، اپنے دائرے کو پورے کرتے رہیں، اور اس کے بعد وہ موسموں کی تبدیلی بھی ہوتی رہے اور لوگوں کو معلوم ہوتا رہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں کون سی فصلیں لگانی ہے، اور جو ہے اب ہمیں تو سورج کے ذریعے سے آدمی فصلوں کا اندازہ کرتا ہے، کیلنڈروں کا اندازہ کرتا ہے، اور چاند کے ذریعے سے انسان عبادات کے مواقع اور عبادات کے اوقات کا تعین کرتا ہے، اور عبادات کے جو ہے متعلق اس کو ایک روشنی ملتی ہے کہ اب ہمیں یہ عبادت کرنی ہے چاند کے ذریعے سے۔ تو یہ چاند اور سورج کے جو ہے ایسے قدرتی نشانیاں ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے آسمان میں پھرتے ہیں، جیسا کہ ایک انسان تیرتا ہے پانی میں، اسی طرح سے یہ جو ہے یہ بھی آسمان میں تیر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کہا کہ قال الکفار ان محمدً سیموت، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر، رشد و ہدایت پر کفار مکہ نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، محمد کی جو دعوت ہے، یہ دعوت دین کب تک رہے گی؟ ایک دن یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں گے تو یہ دین بھی ختم اور جو ہے یہ شریعت بھی ختم۔ یہ سب یہ جو ہے منصوبے پلاننگ چل رہی تھی ادھر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منصوبوں کو وہ جانتا ہے، ان کے ارادوں کو جانتا ہے۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ان کفار کے ان رد پر، ان مشوروں پر رد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان کو اس دنیا سے گزرنا ہے۔ یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں گے، اس کے بعد ہماری وہبائی ہوگی، ہم من چاہی زندگی گزاریں، ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا یا ہمیں کوئی خلل انداز کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار آپ کے متعلق اس طرح سے بد زبانی کرتے ہیں اور اس طرح کے کلمات کہتے ہیں، آپ کو میں یہ بات بتاتا ہوں کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اس فانی دنیا میں کسی انسان کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس فانی دنیا میں ہمیشہ کسی انسان کو زندہ نہیں رہنا ہے۔ یعنی ہم نے کسی بشر کو، کسی انسان کو آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں بخشی کہ کوئی مطلب ہزاروں سال جیا ہو، جو ہے اسی طرح سے اگرچہ کہ عمریں بڑی ہوتی ہیں، خود نوح علیہ السلام 1000 سال جیے، قوم عاد اور قوم سمود کے تو لوگ جو ہے 100 سال میں جوان ہوتے تھے، 50 سال تک وہ بچے ہی رہتے تھے۔ تو یہ طویل عمروں کا دیا جانا الگ معاملہ ہے، لیکن ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں بخشی، انہیں البقاء فی الدنیا، کہ دنیا میں باقی رہنا ہو، ایسا نہیں ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ انتقال فرما جائیں گے فہم الخالدون، کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کیا یہ لوگ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ فیہا، اس میں دنیا میں، لا، یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ اگر اس دنیا سے پردہ کریں گے تو ان کفار کو بھی اس دنیا سے ایک دن مرنا ہے، یہ بھی اس دنیا سے مر جائیں گے۔ تو یہ لوگ آپ کے متعلق اس طرح کلام کرتے ہیں لیکن اپنے بارے میں غور نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے استفہام انکاری کے طور پر فرمایا کہ آپ انتقال کر جائیں گے اور کیا یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، پردہ کریں گے تو ان کفار کو بھی اس دنیا سے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو رب تعالیٰ نے 3 مقام پر ذکر فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، فی الدنیا، دنیا میں، جس کے اندر بھی روح ہے اس کو مرنا ہے، اور موت کی صفت کیفیتیں الگ الگ ہوں لیکن موت کا مزہ تو چکھنا ہے، ایک لمحے کے لیے صحیح، ایک آن کے لیے صحیح، بس موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جیسے شہداء زندہ ہوتے ہیں، ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، پھر اس سے بہتر زندگی انہیں ملتی ہے۔ تو وَنَبْلُوكُمْ، تو اس دنیا کی زندگی میں ہم موت کا مزہ چکھاتے ہیں، وَنَبْلُوكُمْ، پھر ہم آزماتے ہیں اس دنیا میں، بِالشَّرِّ نَخْتَبِرُكُمْ، ہم تمہیں آزماتے ہیں، بالشر والخیر، بھلائی اور برائی کے ذریعے سے، بھلائی برائی یعنی شر اور خیر کے ذریعے سے۔ شر اور خیر کا جو ہے ترجمہ یہاں پر تفسیر جو ہے یوں ہو رہی ہے کہ فقر و غنی، بہت سارے مفہوم اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں دنیا کی زندگی میں شر اور خیر کے ذریعے سے، یعنی فقر اور فقیری اور مالداری کے ذریعے سے۔ فقیری بھی آزمائش ہے، مالداری بھی آزمائش ہے، دولت و ثروت بھی آزمائش ہے، تو فقر و فاقہ بھی آزمائش ہے، وَصِحَةٍ وَسُقْمٍ، اور بیماری بھی آزمائش ہے اور صحت یابی بھی آزمائش ہے۔ فقر تو اس طور پر آزمائش ہے کہ انسان جو ہے اس میں صبر کرتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ فقر کی آزمائش ہوئی۔ اور مالداری کی آزمائش یوں ہے کہ مالدار کو اللہ نے مال عطا کیا، وہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، یہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ اگر شکر کرے تو بہت اچھا، اگر ناشکری کرے تو پھر وہ آزمائش میں فیل ہو گیا، آزمائش میں ناکام ہو گیا۔ وَصِحَةٍ وَسُقْمٍ، بیماری اور تندرستی بھی جو ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ بیماری ہے تو انسان جو ہے صبر کرے، اور جو ہے صحت یابی ہے، اچھا خاصا تندرست ہے، توانا ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو بیماری اور صحت یابی بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ فتنۃ، ہم نے اسے آزمائش بنایا، اے مفعول لہو ہے، اے لننظر، تاکہ ہم دیکھیں، یعنی مشاہدے میں اللہ تو جانتا ہے، انسان کے افعال کے ادا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن یہاں پر علم مشاہدہ میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لننظر، تاکہ ہم دیکھیں، اتصبرون وتشکرون اولا، کیا تم صبر کرتے ہو یا شکر کرتے ہو، یا شکر تم نہیں کرتے ہو۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو ہماری طرف رجوع ہو کر، لوٹ کر، پلٹ کر آنا ہے۔ فَيُجَازِيكُمْ، اور تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جانا ہے، تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں سے جو ہے مفہوم کو ذکر فرما رہا ہے، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ لوگ، یہ کفار جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی یہ کفار مکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں محضوًا بہ یقولون، اور مذاق اڑاتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے یہ لوگ یہ کہا کرتے ہیں، اہذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ وہی شخص ہیں جو تمہارے معبودوں کو عیب لگاتے ہیں یا تمہارے معبودوں کا جو ہے برائی سے نام لیتے ہیں؟ کیا یہ وہی شخص ہیں جو تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں؟ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے، کیا یہ یہی شخص ہیں جو تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یعیبہ، عیب لگاتے ہیں، وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، حالانکہ یہ لوگ حضور کی طرف انگلی اٹھانے والے، حضور کی طرف اشارہ کرنے والے، یہ لوگ اللہ کے ذکر سے کیا ہیں؟ یہ لوگ انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ کے ذکر سے انکار کرنے والے ہیں، اللہ کا نافرمانی کرنے والے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کو انکار کرنے والے ہیں، اور حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ جو ہے یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ قالوا، وہ کہتے ہیں، ما نعرف نزل فی استعجالهم العذاب، پھر اس کے بعد جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رسولوں کو مانو اور ایمان لاؤ، کتاب کو مانو، اس پر ایمان لاؤ، قیامت کو مانو، اللہ کو مانو، اس پر ایمان لاؤ، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ ہوگا کہ اللہ کا عذاب تم پر اترے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ تو یہاں پر جو ہے رب تعالیٰ نے جو ہے ان کے حضور نے جب ان کو عذاب کے متعلق فرمایا تو وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کہاں ہے عذاب، لاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، عذابوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس قدر سخت دل اور سنگ دل ہو گئے تھے کہ وہ لوگ عذاب کو دیکھنا چاہ رہے تھے،
تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان کو ہم نے بڑا جلد باز پیدا کیا ہے۔ انسان کی ایک صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر، انسان کے کئی صفات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وکان الانسان قتورا، انہ کان ظلوما جہولا، وغیرہ وغیرہ صفات اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطری جبلی صفاتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ خلق الانسان من عجل، انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اس کو ہر کام میں بڑی جلدی ہوتی ہے، عجلت بڑی جلدی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب تمہارے پاس آئے گا، یقیناً آئے گا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب ابھی دیکھنا ہے تو ابھی دیکھنا ہے، ہمیں عذاب چاہیے تو چاہیے۔ تو رب تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ان کفار کے متعلق فرمایا کہ یہ جو ہے بڑی جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ یہ لوگ عذاب کو چاہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی انسانوں کی عمومی فطرت یہی دیکھی جاتی ہے کہ انسان کو جلد بازی اس کی صفات ہے، کسی بھی کام میں بڑی عجلت پسندی کا جو ہے مظاہرہ کرتا ہے، اور ہر وہ کام بہت جلدی سے جلدی وہ نمٹانا چاہتا ہے۔ تو اس کی فطرت میں، اس کی صفاتوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک جلد بازی کو رکھا ہے۔ تو انہ لکثرت عجلتین، کیونکہ وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے عجلت کی کثرت ہے، فی احوالہ، اس کے معاملات میں، کانہ خلق منہ، تو اسی کے جلد بازی کی صفات میں انسان کو صفت جلد باز اس کے اندر رکھی گئی ہے، لہذا اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ان سے فرمایا، ان جلدی عذاب کو جلدی مانگنے والوں سے فرمایا، سأریکم آیاتی، کہ ان قریب میں تمہیں اپنے عذابوں کو بتاؤں گا، جو تم مانگ رہے ہیں، ان قریب میں تمہیں اپنے عذاب کو دکھاؤں گا، تم دیکھو گے، مواعیدی فی العذاب، جو میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ عذاب کا، میں تمہیں دکھاؤں گا اور تم اس عذاب کو چکھو گے۔ فلا تستعجلونی، تو تم جو ہے مجھ سے جلدی عذاب طلب مت کرو، تم مجھ سے جلدی عجلت میں عذاب طلب مت کرو، کیونکہ تمہیں جو ہے عذاب چکھنا ہے۔ فاراہم القتل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان سزاؤں کے جلدی مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے آخرکار انہیں سزا دی اور دکھلایا، اس طور پر کہ دنیا میں اس طور پر کہ فاراہم، اللہ نے ان کو دکھایا القتل ببدر، کہ جنگ بدر کے واقعے میں، اور جو ہے اسلام کی جو پہلی حق و باطل کی جو جنگ ہوئی، اس میں جو ہے 70 کفار کے سردار اور اس کے کم و بیش مارے گئے، اور اسی کے مقدار میں گرفتار بھی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں، تم بڑی جلد بازی کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب کہاں ہے، اللہ کی پکڑ کہاں ہے، تو دیکھو جنگ بدر میں تم پکڑے گئے اور 70 جو ہے کافروں کو واصل جہنم ہونا پڑا۔ تو دنیا میں تو یہ لوگ قتل ہوئے اور آخرت کی ابدی جہنم ہے اس کے لیے۔ تو اس طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو ان کو بتلایا، دکھلایا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ پھر قیامت کے عذاب کے متعلق بھی انہیں جلدی چاہیے اور قیامت کے متعلق بھی انہیں جلدی چاہیے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ قیامت کب آ رہی ہے، قیامت کب آنے والی ہے، ان کنتم صادقین، کہ اے مومنو اگر تم مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو یہ قیامت کب آ رہی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو در حقیقت تو ان کا ایمان نہیں تھا، یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے، لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کفار اگر جان لیتے، کہ قیامت کے احوال کو جان لیتے، حین لا یکفون، تو وہ لوگ جو ہے اس وقت اس کو مدافعت یعنی دفاع نہیں کر سکتے، کہ قیامت کو جب دیکھ لیں گے یہ لوگ تو اپنے عذاب کو یہ لوگ دفاع نہیں کر سکتے، یعنی قیامت جب آ رہی ہوگی یا آ جائیں گی تو ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ یہ قیامت کو روک لیں یا قیامت کے عذاب کو روک لیں، یا اس کے سامنے جو آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا جو پکڑ ہے، تو اس کو روک لیں، یہ اس کی مجال اس کو نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ کفار جان لیتے کہ اللہ کے عذاب کو ہم نہیں روک سکتے، عن وجوہہم النار، کہ ان کے چہرے جب آگ میں جھلسائے جائیں گے تو یہ ان عذاب کو نہیں روک پائیں گے، ولا عن ظہورہم، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب ان کے جو ہے آگ جو ہے ان کے سامنے بھی رکھے گا، پیچھے بھی رکھے گا، اوپر بھی رکھے گا، نیچے بھی رکھے گا، تو ہر طرف جو ہے عذاب ہی عذاب ہے، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، اور یہ لوگ کسی بھی ایک طرف سے آگ کو ہٹا نہیں پائیں گے۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یمنعون منہا، نہ کہ ان سے آگ سے ان کو ہٹایا جائے، یہ جو ہے اس آگ میں جلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، چیخ و پکار کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، پھر یہاں تک کہ وہ موت مانگیں گے، ہمیشگی کی موت مانگیں گے۔ تو 70 سال کے بعد، یعنی وہ داروغہ جہنم کو، حضرت مالک کو وہ لوگ خطاب کریں گے کہ آپ جو ہے کہہ دیجئے اپنے رب سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو بھی وضاحتی طور پر بیان فرمایا، میں چند کلمات کے ذریعے سے میں کہہ دوں کہ وہ لوگ جو ہے 70 سال تک جو ہے وہ لوگ حضرت مالک سے گفتگو کرنا چاہیں گے، گفتگو کرتے رہیں گے، گفتگو کرنا چاہیں گے کہ بھئی میرے سوالوں کے یا میرے کلمات کے جواب دے دیجئے، کہ اللہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں موت دے دے، ہم مر جائیں ہمیشہ کے لیے، ہمارا وجود ختم ہو جائے، اس قدر تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے ہمارے ساتھ۔ تو 70 سالوں تک وہ پکارتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، اور وہ لوگ اس عذاب میں وہ لوگ پانی طلب کریں گے۔ تو 70 سال کے بعد جو ہے
داروغہ جہنم حضرت مالک کہیں گے کہ تم مجھ سے بات مت کرو، مجھ سے کلام مت کرو، تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کا مزہ، اس کا ذائقہ تم چکھو۔ تو 70 سال کے بعد جو ہے داروغہ جہنم صرف ان کو یہی جواب دیں گے کہ تم مجھ سے بات مت کرو یا ہم سے کلام مت کرو۔ اور اس کے بعد ان کو پانی کی طلب ہوگی، پھر اس کو جو ہے مائع حمیم دیا جائے گا، گرم گرم سخت پانی دیا جائے گا کہ وہ پانی جس سے وہ پئیں گے تو ان کی پیٹ کی جو اتریاں ہیں وہ سب کے سب گل کر نکل جائیں گی، اور جو ہے وہ ان کا چہرہ جھلس جائے گا۔ تو 70 سالوں کے بعد اس قدر سخت ترین مائع حمیم سے ان کی ضیافت، مائع حمیم سے ان کو جو ہے استقبال کیا جائے گا، اور مائع حمیم جب وہ پئیں گے تو ان کا پیٹ کا جو پورا نظام ہے درہم برہم ہو جائے گا۔ تو رب تعالیٰ نے اس مفہوم کو بیان فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ مِنْهَا فِي الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کوئی روک نہیں پائے گا، لَوْ مَا قَالُوا ذَلِكَ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، اگر یہ جان لیتے قیامت کے معاملات کو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بل تأتیہم بغتۃ، کہ قیامت ان کے پاس اچانک آئے گی، قیامت بیک دفعتاً واحد آئے گی جس کا اس کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ فتبہتہم، اور جبھی بھی قیامت آئے گی یہ سب کے سب حیران و پریشان ہو جائیں گے، ہکے بکے ہو جائیں گے، تحیرہم، حیران اور ششدر ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا کہ اچانک اس کا ظہور ہوگا۔ فلا یستطیعون ردھا، پھر قیامت کو رد کرنے کی، ہٹانے کی جو ہے ان کو استطاعت نہیں ہوگی۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ کس لیے مہلت دی جائے گی؟ توبہ کے لیے، معذرت کے لیے، یا ایمان لانے کے لیے۔ تو نہ تو انہیں مہلت ملے گی کہ توبہ کر لیں، اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائیں۔ تو قیامت جب اچانک آئے گی تو یہ قیامت کو روک بھی نہیں سکتے اور اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے اور جو ہے رد بھی نہیں کر سکتے اور اپنے لیے کچھ مہلت بھی نہیں مانگ سکتے۔ یمہلون لتوبۃ او معذرۃ، کہ جو ہے وہ کوئی توبہ کے لیے انہیں مہلت ملے یا معذرت کرنے کے لیے ان کو وقت مل جائے، تو اس طرح کی کوئی کیفیت وہاں پر نہیں ہوگی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق اڑانا کفار مکہ کا، چاہے قیامت کے تعلق سے ہو، قرآن کے تعلق سے ہو، یا پھر جو ہے اللہ کے تعلق سے ہو، تو ہے اس طرح سے کفار مکہ کا مذاق اڑانا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دفاع میں اپنے نبی کی طرف سے جو ہے قرآن کے آیتوں کے ذریعے سے جواب دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار مکہ جو کچھ بھی آپ کے متعلق کہا کرتے ہیں تو ہے آپ ان کی باتوں کو دل پہ مت لیجیے، آپ ان کی باتوں کو نظر انداز کیجیے، ان کی باتوں کی وجہ سے آپ جو ہے غمگین اور اداس نہ ہوں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بلکہ آپ سے پہلے تقریباً جو رسول آئے اور ان کو بھی اسی طرح سے مذاق اڑایا گیا اور ان کی بھی استہزاء کی گئی، اور کفار بھی ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جیسا کہ آپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ جو ہے امت کا معاملہ یہی تھا کہ اسی طرح کا رویہ تھا، اسی طرح کا سلوک تھا، اسی طرح کا مذاق اڑانا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فحاقہ، پھر جن لوگوں نے نبیوں کے ساتھ مذاق اڑائے تھے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ فحاقہ، نزلہ، عذاب آیا، بالذین، ان لوگوں پر، سخروا منہم، ان میں سے جن لوگوں نے مسخرہ یعنی مذاق اڑایا تھا یا توہین کی تھی، اور ما کانوا بہ یستہزئون، اور جو ہے جو لوگ استہزاء کیا کرتے تھے یا پھر قیامت کا یا پھر جو ہے اللہ کے نازل کردہ آیتوں کا جو مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان پر نازل فرمایا۔ وہ کیا نازل فرمایا؟ وہو العذاب، وہ عذاب نازل فرمایا۔ فَكَذَا يُحِيقُ مَنِ اسْتَهْزَأَ بِكَ، تو سابق میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی توہین و تذلیل کرنے والوں پر اور انکار کرنے والوں پر اور مذاق اڑانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے برسائے تھے، عذاب کو مسلط کیا تھا، عذاب کو نازل کیا تھا، اور وہ سب کے سب اس عذاب میں ہلاک ہوئے تھے۔ تو بس جس طرح سے سابق میں مذاق اڑانے والوں، رسولوں کے مذاق اڑانے والوں پر اللہ نے سختی، اللہ کے نے قہر و غضب کی نظر فرمائی اور قہر و غضب کے ذریعے سے انہیں جو ہے دوچار ہونا پڑا، اور جو اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا، تو سابق میں جس طرح سے ہوا انبیاء اکرام کے مذاق اڑانے والوں کے ساتھ، بس اسی طرح سے آپ کے ساتھ بھی مذاق اڑانے والوں کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ آپ غور کریں گے کہ جو ہے بدر کے دن جو ہے اسی طرح سے ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ قتل ہوئے اور جو ہے ہمیشگی کی جہنم میں گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے مذاق اڑانے والوں کا بدلہ یوں لیا کہ ان کو جو ہے اس طور پر جنگ بدر میں ان کو قتل کروایا گیا، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک جو ہے اس طرح سے اللہ کے نبی کا مذاق اڑائے گا یا دین کے مذاق اڑائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار کرے گا، یا پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی سزا، اپنی جو ہے سزاؤں کا اعلان اور سزاؤں کا انتخاب اس کے لیے فرمائے گا،
اور اس کی جس طرح سے وہ چاہے گا اس کو سزا دے گا، یا جو اس کی منشا حکمت ہوگی اس کے متعلق اسی طرح سے اس کو جو ہے عذاب ملے گی، دنیا میں ہو یا عقبہ میں ہو یا آخرت میں ہو، بہرحال ان کو سزا ملنی یقینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں تو ان کا جو ہے ان کو عذاب کا دیا جانا یقینی ہے، اور ان کو عذاب سے دوچار ہونا جو ہے مستحکم ہے، اور ہر حال میں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین اور تذکیر اور مذاق اڑاتے ہیں تو یقیناً جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے روح سے ان پر جو ہے اللہ عذاب کے کوڑے برسائے گا، اور ان کے اوپر جو ہے سخت اللہ کی غضب ہوگی، اور اللہ کی نظر جو ہے اللہ کی نظر غضب اور اللہ کا عتاب اس کے اوپر اس کے حق میں نازل ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے یہیں پر جو ہمارا رکوع اور مضمون بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں اگلی مضمون کو ہم شروع کریں گے۔ مولا سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے ان نشست کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔